یہ شرائط اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے درمیان کوئی جذباتی بنیاد نہیں ہے۔ زندگی بہت لمبی ہے، کون جانتا ہے کہ کل کو ہم میں سے کسی کو کسی اور سے محبت ہو جائے۔ 3 سال میں تمہارے انکل کی وزارت عظمیٰ کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی تو ہم طلاق لے سکتے ہیں، لیکن تب تک بچہ صرف 2 سال کا ہوگا۔ ماں باپ کی علیحدگی اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ زارون نے دلیل دی۔ فریہ خاموش ہو گئی۔ ہاں، ابھی ہمارے درمیان کچھ جذبات نہیں ہے، زارون فوراً بولا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم ہر روز ساتھ رہیں گے۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو؟ فریہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ زارون نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے نظریں چرائیں۔ میرا مطلب ہے، دیکھو، میں بہت خوبصورت ہوں اور تم بھی بہت حسین ہو سکتا ہے کہ میں شادی کے بعد ایک اچھا شوہر اور باپ بن جاؤں۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے ہی طلاق کے بارے میں سوچنا مناسب نہیں۔ ہمیں کم از کم بچے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم واقعی ساتھ نہ رہ سکے تو تب طلاق لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فریہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد سر ہلایا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا نہ کر سکے تو ہم طلاق لے لیں گے۔ زبردست، زارون خوشی سے بولا، لیکن چونکہ ہم جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ قربت بھی رکھنی چاہیے۔ دیکھو، کئی جوڑے بیڈ میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ تم خواب دیکھ رہے ہو۔ فریہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور غصے سے بولی، زارون شاہ، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ زارون بڑبڑایا، یہ تو مناسب ہے۔ نہیں، فریہ نے منہ پھیر لیا، بغیر جذبات کے یہ سب نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، زارون مایوس ہو گیا، تو میں نیچے جا کر اپنے والدین کو بتا دوں۔ لنچ کے بعد سرکاری افسران شادی کا اندراج کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، فریہ نے بے بسی سے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں انگوٹھی پہناتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ کون سی شادی انگوٹھی کے بغیر ہوتی ہے؟ زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ فریہ نے اپنی انگلی پر چمکدار انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ کافی خوبصورت تھی اور اسے در حقیقت پسند آئی۔ بتاؤ، میرا کی انگوٹھی بڑی تھی یا میری؟ تم ہر چیز کا موازنہ میرا سے کیوں کرتی ہو؟ زارون اداس ہو گیا۔ پلیز اس کا نام کم لیا کرو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسیب ہمارے پیچھے پڑا ہو۔ میرے سوال کا جواب دو، فریہ نے اکڑ کر کہا۔ تمہاری بڑی ہے، یہ 9 کے رات کی ہے۔ زارون نے سکون کا سانس لیا۔
شکر ہے کہ ونیزا نے اسے سب سے بڑی خریدنے کا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ دوپہر میں شہر کے اہلکاروں نے شادی کا اندراج کر لیا۔ پورا شاہ خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہارون نے فریہ کو ایک شاندار ولا تحفے میں دے دیا۔ ونیزا نے ایک سونے کی تختی پیش کی۔ اگر زارون تمہیں غصہ دلائے تو اسے اس پر گھٹنوں کے بل بٹھا دینا۔ شکریہ آنٹی، مجھے تحفہ بہت پسند آیا، فریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ آنٹی نہیں، اب تم مجھے ماں کہو۔ ونیزا نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ شام 4 بجے انہوں نے شاہ کارپوریشن میں پریس کانفرنس منعقد کی۔ چیئرمین شاہ، آپ یہاں کیوں ہیں؟ مسٹر احسان کہاں ہیں؟ کیا وہ اپنی منہ بیلی بیٹی کے دوسرے لوگوں کو دھونس جمانے کے معاملے پر وضاحت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ کیا فریہ شیخ معافی مانگنے والی ہے؟ لیکن معافی مانگنے کا اب کیا فائدہ؟ ان کی وجہ سے پرواز کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت کئی دنوں تک گرتی رہی۔ اسٹاک مارکیٹ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مس فریہ پہلے پرواز کارپوریشن کے صدر پرواز کرمانی کے ساتھ تعلق میں تھی۔ بعد میں انہوں نے بریک اپ کی تجویز دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پرواز کرمانی کو ایک نئی گرل فرینڈ مل گئی ہے تو وہ ناراض ہو گئیں اور پرواز کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ نہ کیا تو وہ پرواز کارپوریشن کو نشانہ بنائے گی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ینگ لیڈی جیسمین شاہ پرواز کارپوریشن اور فاروقی فیملی سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس معاملے پر شاہ فیملی کو معافی مانگنی چاہیے۔ کیا شاہ فیملی نے کچھ عرصہ پہلے زارون شاہ کو خاندان سے بے دخل نہیں کر دیا تھا؟ تو وہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ کیا شاہ فیملی محض دکھاوا کر رہی تھی؟ کچھ رپورٹرز جو احسان کے حریفوں نے رشوت دے کر بھیجے تھے توہین آمیز سوالات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن ہارون ایک ایسا شخص تھا جس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور سہا تھا۔ وہ شروع سے آخر تک مکمل سکون میں رہا۔ 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ رپورٹرز اتنا چلا چکے تھے کہ ان کے گلے خشک ہو گئے۔ آخر کار وہ ضبط نہ کر سکے اور بولے، آپ ہمارے کسی سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا آپ مجرم ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں جواب دینے کا موقع دیا؟ ہارون کی تیز نظروں نے رپورٹرز پر گہرا اثر ڈالا۔ بس ایک نظر اور ایک جملہ ہی کافی تھا کہ رپورٹرز کانپ اٹھے۔ میں آج یہاں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور شاہ فیملی کے لیے کئی مشکلات
کھڑی ہو چکی ہیں۔ ہارون نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آج یہاں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ آپ غلط تھے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ شاہ فیملی واقعی دوسروں پر دھونس جما رہی تھی؟ رپورٹرز نے فوراً سوالات کی بوچھار کر دی۔ کسی کو مارنا واقعی غلط ہے، ہارون نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی اپنے 4 ماہ کی حاملہ بیوی کو کسی کے ہاتھوں تھپڑ کھاتے دیکھے تو وہ غصے میں ضرور آئے گا۔ رپورٹرز میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مس فریہ حاملہ ہے اور زرون شاہ کب سے ان کے شوہر بن گئے؟ ہارون نے زارون کی طرف دیکھا اور زارون کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فریہ میرے نکاح میں ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی پریگننٹ ہو جائے گی، اور مجھے بھی اس بات کا حال ہی میں پتہ چلا۔ میں نے پہلے ہی میرا شرازی سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے، اور اب فریہ میری بیوی ہے۔ کل میں اسے کچھ چیزیں پہنچانے گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ پرواز کرمانی نے اسے تھپڑ مارا۔ غصے میں میرا دماغ سن ہو گیا۔ وہ 4 ماہ کی حاملہ ہے، اور پہلے بھی وہ تقریباً اس بچے کو کھو چکی تھی۔ شاہ فیملی نے ان دنوں کافی احتیاط برتی، لیکن مجھے افسوس ہے۔ اس نے جھک کر معذرت کی اور کہا، جہاں تک لیلا فاروقی کو مارنے کا تعلق ہے، ہاں میں نے اسے مارا۔ پرواز کے سامنے کھڑی تھی وہ، اور اس وقت میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ رپورٹرز دم بخود رہ گئے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ فریہ حاملہ ہوگی۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ 4 ماہ کی حاملہ بالکل نہیں رکھتی۔ کچھ رپورٹرز نے شک و شبہات کا اظہار کیا۔ یہ وہ رسیدیں ہیں جو حمل کے معائنوں اور متعلقہ ٹیسٹوں کی ہیں۔ وہ ہر مہینے زچگی کے معائنے کے لیے جا رہی ہے۔ زارون نے حمل کی رپورٹس براہ راست بڑی اسکرین پر پروجیکٹ کر دی۔ اگر آپ کی 4 ماہ کی حاملہ بیوی کو کوئی مارے تو آپ کیا کریں گے؟ میں مانتا ہوں کہ میں جذباتی ہو گیا تھا اور میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں میں اپنی عقل کو کھو بیٹھا تھا۔ ایک رپورٹر نے کہا، لیکن جتنا ہمیں معلوم ہے، مس فریہ نے پہلے پرواز کارپوریشن کو نشانہ بنایا تھا، ورنہ لیلا فاروقی ان کے پیچھے نہ آتی۔ وہ تو ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن مس فریہ نے بے رحمی اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ فریہ نے بھویں چڑھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اس صورت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے لیلا کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ اچانک میرے سامنے آئی، بلا وجہ میرے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ صاف بات ہے
میں اسے زیادہ جانتی تک نہیں اور ہمارا کوئی اچھا تعلق بھی نہیں ہے، تو میں اس سے کیوں بات کروں؟ مجھے اس کی آواز سن کر ہی گھن آ رہی تھی، اسی لیے میں سیدھا وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہی بار بار مجھ سے چمٹی رہی۔ کیا آپ کچھ زیادہ سختی نہیں کر رہی ہیں؟ ایک رپورٹر نے الزام لگایا۔ کیا مجھے لیلا جیسے لوگوں کے لیے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ پسند پسند ہے اور نفرت نفرت ہے۔ جب میں اور پرواز ایک ساتھ تھے، لیلا ہمیشہ ہمارے بیچ گھسی رہتی تھی، اپنی بچپن کی دوست ہونے کی شناخت استعمال کر کے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ اپنے منگیتر کے ساتھ خریداری، فلم دیکھنے، ڈیٹ پر جانے یا کھانے کے لیے باہر جائیں اور وہ کسی اور لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ فریہ نے ناپسندیدگی کے ساتھ کہا۔ میں نے پرواز سے اسی لیے علیحدگی اختیار کی کیونکہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ پرواز کارپوریشن کی میلبورن برانچ کے بہت سے ملازمین اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ جب میں اور پرواز ساتھ تھے تو لیلا ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹی رہتی تھی، معذرت کے ساتھ، لیکن میں اتنی بڑی دل والی نہیں ہوں، مجھے اس عورت سے نفرت ہے۔ تو کیا آپ نے پرواز کارپوریشن کو صرف اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ آپ کو لیلا سے نفرت تھی؟ رپورٹر نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ ہارون نے ایک اور رپورٹ اٹھائی۔ ہم نے اس معاملے پر نگرانی کے محکمے سے بات کی ہے۔ پرواز کارپوریشن کی کئی مشہور مصنوعات میں ایکریلامائڈ موجود ہے۔ نگرانی کا محکمہ ان کی کمپنی کی تحقیقات کر رہا ہے کیونکہ ان مصنوعات میں موجود اجزاء بین الاقوامی معیار سے زیادہ ہیں۔ اسی وقت ان کے بسکٹ میں چینی کی مقدار بھی حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ لیبارٹری ٹیسٹ دیکھ لیں۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اسی لیے پرواز کارپوریشن کو پروڈکشن روکنے اور مسئلے کو درست کرنے کا کہا گیا۔ تاہم پرواز کارپوریشن نے دارالحکومت میں برانچ کھولنے پر اصرار کیا۔ چونکہ پرواز کے پاس اس بحران کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس نے فریہ پر الزام لگا دیا اور کہا کہ وہ اسے نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ فریہ کو استعمال کر کے پرواز کارپوریشن کو اس بحران سے نکالنا چاہتا تھا۔ رپورٹرز نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ہارون کی نظر ایک ایک رپورٹر پر گئی۔ کسی کو مارنا واقعی غلط ہے اور شاہ فیملی اس کے لیے معذرت خواہ ہے، لیکن انٹرنیٹ پر یہ افواہیں کہاں سے آئیں کہ فریہ نے اپنے اسٹیٹس کو استعمال کر کے دوسروں کو دھمکایا؟ شاہ فیملی ان تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی جو ہماری ساکھ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی پریس کانفرنس یہیں ختم ہوتی ہے۔
اس نے مائکرو فون بند کر دیا اور زارون اور فریہ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ پریس کانفرنس براہ راست نشر کی جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر لوگ پاگلوں کی طرح بحث کر رہے تھے۔ اوہ میرے خدا، فریہ 4 ماہ کی حاملہ ہے۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اب بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ براہ کرم، اصل نکتہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل نکتہ یہ ہے کہ فریہ نے کبھی پرواز کارپوریشن کو نشانہ بنایا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ نے ابھی نگرانی کے محکمے کی جانب سے جاری کردہ ہنگامی نوٹس دیکھا؟ پرواز کارپوریشن کے بسکٹ واقعی خطرناک ہیں، آئندہ انہیں مت خریدنا۔ میں پرواز کارپوریشن میں کام کر چکا ہوں۔ پرواز اور لیلا کا تعلق بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ فریہ نے بیان کیا۔ اس وقت اگرچہ سب جانتے تھے کہ پرواز فریہ کے ساتھ تعلق میں ہے، لیکن وہ روز لیلا کے ساتھ آتا اور جاتا تھا۔ کمپنی کے نئے ملازمین اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے کہ وہ دونوں ہی رشتے میں ہیں۔ یہ صرف ساتھ آنے جانے تک محدود نہیں تھا۔ میں نے کئی بار پرواز اور لیلا کو خریداری کرتے دیکھا تھا۔ میں پہلے ہی الجھن میں تھا کہ آیا فریہ واقعی اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں یونیورسٹی میں پرواز اور فریہ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ فریہ واقعی پرواز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ کرتی تھی، لیکن پرواز ہمیشہ اس کے لیے بے پرواہ رہتا تھا۔ ایک دن جب فریہ بیمار ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ اکیلے ہی انفیوژن لے رہی تھی۔ پرواز کی سالگرہ پر فریہ نے کئی پرانے دوستوں کو بلایا تاکہ وہ سب مل کر اس کی سالگرہ منائیں، لیکن وہ وہاں نہیں آیا۔ یہ کچھ نہیں تھا۔ جب پرواز کو فریہ کے والدین سے ان کی شادی کے بارے میں بات کرنے کا وقت آیا تو وہ لیلا سے ملنے چلا گیا۔ نتیجے کے طور پر اس نے فریہ کے والدین کو چھوڑ دیا اور انہیں 2 گھنٹے انتظار کروایا۔ یہ سچ ہے۔ وہ کتنا نیچ انسان ہے۔ وہ ولید گردیزی ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ولید ایک حقیر انسان ہے جس میں اخلاق نہیں ہے۔ پرواز وہ سستا آدمی ہے جس نے فریہ کی جوانی ضائع کر دی۔ صبرین نے نیٹیزن اے کو جواب دیا، پرواز کبھی نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ کتنا نیچ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ فریہ کو لیلا کی موجودگی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فریہ کے ساتھ 5 سال تک رہا، لیکن جو شخص فریہ کے ساتھ سفر کرتا تھا وہ میں تھی۔ جو شخص اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا وہ میں تھی۔ جو شخص اس کے ساتھ فلمیں دیکھتا تھا وہ بھی میں تھی۔ وہ فریہ کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ لیلا کے ساتھ سب کچھ کرتا تھا اور پھر بھی شکایت کرتا تھا کہ فریہ اس کے لیے کافی اچھی نہیں ہے۔ ہاں،
کیا اسے لگتا ہے کہ فریہ اب بھی اس کے لیے پرانی محبت رکھتی ہے؟ خواب میں بھی نہیں۔ اوہ میرے خدا، صبرین نے مجھے جواب دیا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ صبرین اور فریہ بہترین دوست ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ فریہ نے لیلا کو کیوں نظر انداز کیا۔ اگر میں ہوتی تو شاید ہاتھا پائی بھی کر دیتی۔ مجھے اچانک لگتا ہے کہ فریہ کا مزاج بہت اچھا ہے۔ شہزام نے صبرین کو جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیبی۔ ہاں، پرواز کرمانی اچھا نہیں ہے، وہ فضول ہے، صبرین نے شہزام کو جواب دیا۔ اس نے فریہ کو مجھ سے تعلقات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا کہ میں نے انہیں علیحدہ ہونے کے لیے اکسایا۔ اگر میں دوبارہ ایسا کر سکوں تو میں صرف اسے نہیں کہوں گی کہ فریہ سے الگ ہو جائے، بلکہ میں پرواز کو بھی چھیڑوں گی۔ شہزام نے صبرین کو جواب دیا۔ ایسا کام مجھے کرنے دو، تم اپنے ہاتھ صاف رکھو۔ نیٹیزنز۔ اف، شہزام سوری پھر سے مس صبرین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ دوسری طرف پرواز کارپوریشن میں پرواز کے والد اور والدہ جیسے ہی اس بات کا پتہ لگا کہ شاہ فیملی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، فوراً دارالحکومت پہنچ گئے۔ جب مسٹر کرمانی نے پرواز کو دیکھا تو سب سے پہلے اس نے اسے زوردار تماچا مارا۔ تم بے وقوف ہو، تم اتنے سادہ ہو کہ احسان شاہ کے خلاف لڑنے والے بڑے لوگوں کے کھلونے بن گئے۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ تم نے شاہ فیملی اور آنے والے وزیر اعظم کے خلاف جانے کی جرأت کی؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ پرواز کا دماغ تماچے سے چکرایا۔ اسے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ فریہ حاملہ ہوگی۔ وہ حاملہ تھی اور شادی شدہ بھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ انکل، لیلا فوراً آ کر پرواز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پرواز کو الزام نہ دیں، فریہ نے واقعی پرواز کارپوریشن کو نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ طاقتور اور امیر ہے، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ کل پولیس اسٹیشن میں جیسمین شاہ نے بھی یہ دھمکی دی تھی کہ وہ کرمانی اور فاروقی خاندان کو نہیں چھوڑے گی۔ پرواز مایوس تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ چپ ہو جاؤ، مسٹر کرمانی نے غصے سے کہا۔ وہ پہلے لیلا کے بارے میں اچھا سوچتے تھے۔ آخرکار دونوں خاندانوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے، لیکن جب اس نے انٹرنیٹ پر تبصرے دیکھے تو اسے نفرت محسوس ہوئی۔ پرواز اور فریہ کا رشتہ شادی تک جا رہا تھا، لیکن لیلا کی وجہ سے دونوں کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ فہد کی قیادت میں شیخ کارپوریشن نے ترقی کی اور پرواز کارپوریشن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اگر لیلا نہ ہوتی تو پرواز اور شیخ خاندانوں کا رشتہ شادی کے ذریعے
مضبوط ہو چکا ہوتا۔ جہاں تک پرواز کارپوریشن کا تعلق ہے، ان کا جو حشر ہونے والا تھا وہ بہت برا تھا۔ انکل، لیلا کا جسم لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو، لیلا کو الزام نہ دے، یہ میری اپنی چوائس تھی، پرواز نے کمزور آواز میں کہا۔